3 گھنٹے نیشنل چینل پر ذہن سازی کا موقع دیا جاتا ہے. کوئی روکنے والا نہیں ہے. میں کسی طور پہ بھی کسی غیر قانونی غیر آئینی گرفتاری کا حامی نہیں، مگر کیا غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے یا بار بار کی جاتی ہے؟ بار بار وہی جرم کرنے کو غلطی نہیں، ایک پالیسی، ایک بیانیہ کہا جاتا ہے، ایک منصوبہ بندی کہا جاتا ہے. اور یہ جو بار بار کیا جا رہا ہے، اگر تو دباؤ میں لا کر اداروں کو اپنے من مرضی کے فیصلے لینے ہیں، اگر تو مسلح کوشش کر کے گراؤ کر کے دباؤ میں لا کر فیصلے لینے ہیں، تو پھر چلیں اسی طرح چلتے ہیں. اگر دباؤ میں اگر گالی دے کے ہی پاکستان کے اندر نظام نے چلنا ہے تو پھر ہر جماعت کو آزادی دے دیں، پھر قانون نام کی کوئی چیز نہ رہنے دیں، کوئی عدالتیں کوئی ادارے نہ رہنے دیں. جو تکڑا ہوگا وہ اپنا نظام لے آئے گا، اپنا انصاف لے آئے گا، اپنی عدالتیں لگا لے گا، اور نہ کوئی معیشت کو پوچھے گا، نہ کوئی مہنگائی کا ذکر کرے گا، نہ کوئی بے روزگاری کا ذکر کرے گا، اور نہ ہی کوئی سفارتکاری کا. بلکہ ہم اس جنگل میں چلے جائیں گے جہاں پاکستان مخالف قوتوں کا خواہش تصور ہے. اور اس تصور خواہش کو پورا کون کر رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. مجھے بڑا اچھا لگا اور بڑی خوشی ہے، مجھے ناز ہے، پاکستانی قوم کو ناز ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے سرحد پار پاکستان کے خلاف ہونے والی منصوبہ بندی کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں اور اس کو پبلک کر رہے ہیں. مگر مجھے یہ شکایت ہے کہ میرے انٹیلیجنس ادارے، میرے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے پاس یہ خبر نہیں تھی 2011 میں جب اس کو لانچ کیا جا رہا تھا کہ یہ پلے بوائے ہے. کسی کے ذہن میں، کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ دوسرے کی پاکٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے. اور 2-4 سال کی بات نہیں ہے، 2018 کے بعد 2022 تک جو کرتوت اس نے کیے، میں توشہ خانہ یا ملک ریاض کے وہ 50 ارب کی بات نہیں کر رہا. میں کرنے والا وہ شخص ہوں کہ جب میرے پہ غداری کا مقدمہ بنایا گیا تو بغیر کسی وجہ کے لاہور کے سابق چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے مجھے کورٹ میں بلا کے، میں تو ریلیف لینے گیا تھا تو مجھے بلایا گیا. میں نے یہ کہا کہ لوور کورٹ میں اس وقت کے جو جج صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میرے پہ بڑا دباؤ ہے، کس کو ایک ڈیٹ نہیں دینی. تو جناب وہ کہتا ہے یا چینج کر لیں یا آپ اندر ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. تو جب دوسرے دن میری وہ ریکویسٹ پہ بلایا گیا، مجھے بھی بلایا گیا، سارا میڈیا کھڑا تھا پہلے سے، اور لکھا ہوا پیپر محترم جناب جسٹس قاسم خان صاحب نے پڑھ کے سنانا شروع کیا اور کہا کہ غداروں کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے.
میں نے سوال کیا, میرے وکیل صاحب نے سوال کیا کہ بتائیں تو صحیح غداری کی کیا ہے. یہ کہا ہے نا کہ میری لیڈر کو سمیش کرنے کا جو دھمکی ہے, ہم ان دھمکی دینے والوں کو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے نہیں, ہم ان کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے. کیا غلط کہا تھا ہم نے؟ بجائے اس کے کہ ان دھمکیاں دینے والوں کو اس جسٹس قاسم خان صاحب کی عدالت میں کال کیا جاتا. جو شکایت کر رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے تم غدار ہو, تمہیں تو سنسار کر دینا چاہیے. اور جب عدالت میں یہ ورڈ سنائے جا رہے تھے تو پورا میڈیا اس کو کور کر رہا تھا. میں باہر نکلتا تو میں یہ توقع رکھتا تھا کہ لوگ مجھ پر پتھر برسائیں گے کیونکہ میں ایک رجسٹرڈ ہو گیا ہوں غدار. تو کیا یہ انصاف کے تقاضے تھے؟ اور کیا جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جو نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے تھے یا ان کی عدالت میں جو کچھ الفاظ نواز شریف کے متعلق بولے جاتے تھے, جو آج رٹا دیے گئے ہیں لوگوں کو, وہ ایک نیوکلیر پاور بنانے والے نواز شریف کے لیے مناسب تھے یا آج اس کے لیے بولے جانے چاہیے تھے جو کہہ رہا ہے مجھے حکومت سے ہٹایا تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جانے چاہیے. جو آج یہ بات کر رہا ہے اور جو اس کے حواری بات کر رہے ہیں کہ ادارے ریڈ لائن نہیں ہے, ریاست ریڈ لائن نہیں ہے, عمران خان پہ ہاتھ ڈالا تو وہ ہماری ریڈ لائن ہے. کوئی اس سے بڑھ کے بات کرتا ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ. یہ آپ قوم کو پیغام دے رہے ہو, نوجوان بچوں کو یہ ذہن سازی ان کی کر رہے ہو کہ جو تکڑا ہے وہ جو چاہے وہ کر لے. مگر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے بڑی قربانی دی ہے, ہم نے اس ریاست کے لیے بڑی قربانی دی ہے, ہم نے اس کے 4 سالہ گند کو صاف کرنے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے. کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں ہے کہ یہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں ہے کہ یہ ڈالر کیوں مہنگا ہوا ہے؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں ہے کہ یہ کس کے اعمال ہیں جو اس حکومت کے سر آئے ہیں؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں ہے کہ 4 سال ہر بچہ پاکستان کا یہ بات کرتا تھا کہ اگر اس کو 6 ماہ اور دے دیے گئے عمران خان کو یا یہ اپنی ٹرم پوری کر گیا تو اس کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو پھر ہمیں کیا ضرورت تھی اپنی گردن پیش کرنے کی؟ ہم نے اس لیے پیش کی کہ قومی جماعتیں بنتی اس لیے ہیں کہ وہ ریاست پہ قربان ہو جائیں. ہم ریاست پہ قربان ہوئے ہیں, مگر ہماری قربانی کو شک کی نظر سے اگر کوئی دیکھے گا تو پھر ہماری زبان, ہم منہ میں زبان رکھتے ہیں, کھولیں گے. مگر یہ ضرور میں کہہ دوں کہ پاکستان کو سٹیبل ہونے دو, پاکستان کو چلنے دو. پاکستان کو جس جذبے سے ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے کر بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو سٹیبل ہو لینے دیں. جنرل فیض کے فیض عام کو روکا جائے اور میڈیا پہ 4 گھنٹے فیض عام جو ہو رہا ہے, لوگ جو بچوں کی جو دشمن بھی ذہن سازی پاکستان کے خلاف اس طرح نہ کرے جس طرح عمران خان کر رہا ہے, یہ اگر رکے گا نہیں تو پھر ریاست کے لیے قربان ہونے والوں کو بھی پھر اتنا ٹائم دو تاکہ دونوں موقف سامنے آ سکیں. پھر یہ سوال ہوگا کہ آپ کی حکومت ہے, پیمرا کو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت 5 سال کی بھی ہمیں ملی تھی 2013 میں, جتنے ہم ایک پیج پہ تھے. آج عمران بھی کہہ رہا ہے
پرویز الہی بھی بتا رہا ہے, فیض بھی کہہ رہے ہیں, ثاقب نثار بھی بول رہے ہیں کبھی کبھار, اور بولے گا جنرل باجوہ بھی, بولے گا آصف سعید کھوسا صاحب بھی, کہ یہ پاکستان کی تباہی و بربادی انہوں نے کس کے کہنے پہ اور کیوں کی. یہ 5 کردار ہیں پاکستان کی تباہی و بربادی کے. یہ 5 کردار ہیں, اگر ان کی جیبیں خالی کی جائیں تو آئی ایم ایف جو آپ کو دھمکاتا ہے اپنی شرائط پہ کہ آپ اس پہ آئیں, وہ آپ کو ضرورت پیش نہ آئے. آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں, یہ ایک مسٹنڈا جو ہے ویلا مسٹنڈا, اس کے ایک ہی بات آئی ہے, بار بار بات کرتا ہے میں 2 خاندانوں کی کرپشن. اور بھائی دوسرا خاندان تو اپنی جواب آپ دے, مگر میں اپنے خاندان کا جواب ضرور دیتا ہوں کہ پرویز مشرف نے سورج سوا نیزے پر تھا اس کا ظلم کا, اس نے انویسٹیگیٹ کیا, ایک دمڑی نکلی ہے نواز شریف کی, تو بتاؤ 4 سال تمہارے پاس ایک پیج تھا, تم نے جو کچھ کرنا تھا کر چکے, ایک دمڑی کرپشن کی نکال سکے ہو تو بتاؤ. مگر اگر آپ 4 سال کچھ نہ کر سکو, بے گناہ لوگوں کو 2-2 3-3 سال جیلوں میں ڈالنے کے بعد آج اگر بغیر ثبوت کے جو کوئی بری ہو تو اس کو آپ کہتے ہو اس کو این آر او مل رہا ہے, اور آپ کو آج تک تاحیات جو این آر او ملا ہوا ہے کون بتائے گا اس کا. میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی, میں نے کہا تھا بھائی عمران خان صاحب, اسلام آباد کورٹ میں جو کیس ہے آپ کی بیٹی کے حوالے سے, آپ کہہ دیں میری بیٹی ہے یا میری بیٹی نہیں ہے, کوئی تیسری بات تو ہے نہیں, کیس ختم ہو جائے گا. کیوں اس پہ بھی ڈیٹے لے رہے ہو, اور کیوں 7-8 سال ایک کیس کو لٹکاتے ہو. اور اگر آپ پاک صاف ہو تو جس طرح لوگوں کو کہا کرتے تھے رسیدیں دکھاؤ, پھر توشہ خانہ کی رسیدیں دکھا دو. آپ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ثبوت لے کر آؤ, اس وقت ثبوت دیے جاتے تھے, مگر ثاقب نثار اینڈ کمپنی ماننے کو تیار نہیں تھی. وجہ پیچھے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کھڑے ہوتے تھے. آج اگر وہ پیچھے ان فیصلوں کے نہیں ہیں تو فیصلے جو آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مگر مجھے کوئی صرف یہ بتا دے کہ کیا پاکستان کا مسئلہ آج صرف ایک ہے کہ عمران خان کو نیند آئی ہے یا نہیں؟ کیا پاکستان کا مسئلہ آج صرف یہ ہے کہ عمران خان کو کب گرفتار کرنا ہے کب نہیں؟ کیا پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 یہی رہ گیا ہے کہ فواد چودھری گرفتار ہو گیا؟ یہ نہیں اس طرح چلے گا. پاکستان کو چلانا ہے, چلنے دینا ہے تو پھر انٹیلیجنس اداروں کو سب کچھ صاف صاف قوم کو بتانا ہوگا جو ان کے علم میں ہے, تب یہ پاکستان چل سکتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین, وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف